بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ کورونا کے سبب افریقہ میں ناکافی خوراک کی وجہ سے 200 ملین افراد کی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ افریقہ میں تحفظ خوراک کی ہنگامی صورتحال کا سامنا ہے اور کثرت آبادی غذائی قلت کی وجہ سے لاغر ہو چکی ہے۔ جہاں 200 ملین افراد خوراک کی کمی کا شکار ہیں، دوستو افریقی ممالک میں اب تک کورونا کے باعث 2500 افراد ہلاک اور 70,000 سے زائد متاثر ہو چکے ہیں۔ جاپان اور امریکہ میں محققین کے ایک گروپ کے مطابق کورونا پالتو بلیوں میں ایک سے دوسرے کو منتقل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بلیوں کے مالکان سے احتیاط سے کام لینے کو کہا ہے۔ یونیورسٹی آف ٹوکیو کے انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے پروفیسر کاوا اوکا یوشی ہیرو نے 3 بلیوں میں کورونا داخل کیا اور ان میں سے ہر ایک کو غیر متاثرہ بلی کے ساتھ رکھا گیا۔ محققین کے مطابق متاثرہ بلیوں میں کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئی، لیکن ناک سے حاصل کیے گئے نمونوں میں تمام بلیوں میں یہ پایا گیا۔ 3 میں سے 2 بلیوں میں 6 روز تک کے ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت رہا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمیں تمام تر مصنوعات کو امریکہ میں تیار کرنا چاہیے۔ F-35 کا باڈی ٹرنک تاحال ترکی میں تیار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے امریکہ کی سپلائی چین کے اعتبار سے چین اور دیگر ممالک پر انحصار کو ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں تمام تر مصنوعات کو امریکہ میں ہی تیار کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کے بہترین طیارے F-35 کا ٹرنک ترکی میں تیار ہو رہا ہے اور بعد میں اسے امریکہ روانہ کیا جاتا ہے۔ صدر اردوان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات استوار ہیں، تاہم اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ملکی سلامتی، یکجہتی، اقدار اور انسانی جانوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف لڑائی جاری رکھی جائے گی۔ صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ انسانی جانوں کو نشانہ بنانے والے اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کے خلاف آخری دم تک جدوجہد کو جاری رکھا جائے گا۔ گزشتہ روز فلاحی اداروں کے عہدیداروں کے خلاف کارروائی کرنے والوں نے ایک بار پھر پردے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے والی تنظیم کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے 3 ایئرپورٹ مشرق وسطی کے ٹاپ 10 اور دنیا کے ٹاپ 100 ایئرپورٹس میں شامل ہو گئے۔ مدینہ منورہ کا امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ مشرق وسطی کے بہترین ریجنل ایئرپورٹس کی فہرست میں پہلے اور مشرق وسطی کے ٹاپ 10 میں 5ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ دمام کا کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ بیسٹ ریجنل ایئرپورٹس میں سے دوسرے اور مشرق وسطی کے ٹاپ 10 ایئرپورٹس میں 6 نمبر پر ہے۔ یہ ایئرپورٹ سالانہ 10 سے 20 ملین افراد کو سفر کی سہولت فراہم کرنے والے بین الاقوامی ایئرپورٹس میں 10ویں نمبر پر ہیں۔ محکمہ شہری ہوا بازی کے مطابق ریاض کا کنگ خالد ایئرپورٹ مشرق وسطی کے ٹاپ ایئرپورٹس میں سے 7ویں پوزیشن حاصل کی ہے، جبکہ جدہ کا کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ ورلڈ بیسٹ ایئرپورٹس میں سے دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ آسٹریلیا کے ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ زعفران پرسکون نیند کی ضمانت ہے۔ تحقیق میں 18 سے 70 برس کے 63 افراد کو شامل کیا گیا۔ ان میں سے کئی افراد کسی نہ کسی درجے میں نیند کی کمی کے شکار تھے اور بعض نیند کی شدید قلت میں مبتلا تھے۔ دوران علاج انہیں نیند کی کوئی اور دوا لینے کی اجازت نہ تھی اور انہیں روزانہ 2 مرتبہ زعفران کے سپلیمنٹ کی خوراک دی گئی جو 14 ملی گرام فی خوراک پر مبنی تھی۔ دوستو 55 مریض بے خوابی کی شدت کے طبی اشاروں کو چھو رہے تھے۔ جب انہیں زعفران دی گئی تو ان میں نیند کی بہتری دیکھی گئی اور انہوں نے قدرے پرسکون نیند کا دعویٰ کیا۔ تاہم ماہرین اب تک اصل وجہ بتانے سے قاصر ہیں کہ آخر زعفران سے نیند کیوں آتی ہے۔ تاہم پاک و ہند میں رات کو سوتے وقت دودھ میں زعفران کی معمولی مقدار ڈال کر پینے کا رجحان رہا ہے جو فوری نیند لاتا ہے۔ شاید زعفران میں کیمیکل پائے جاتے ہیں۔ اس کی درست وجہ جاننے کے لیے دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد پر اب ایک قدرے بڑا مطالعہ کیا جائے گا۔ دوستو بھارت میں آئے دن مزدوروں کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے۔ اب بھارتی ریاست اتر پردیش میں مزدوروں سے بھرا ٹرک ایک اور ٹرک سے ٹکرا کر الٹ گیا، جس سے 24 مزدور ہلاک ہو گئے جبکہ 38 مزدور زخمی بھی ہوئے ہیں۔
50 سے زائد مزدوروں سے بھرا ٹرک بھارتی شہر حیدرآباد سے اتر پردیش کے علاقے اوریا جا رہا تھا کہ ایک اور ٹرک سے ٹکرا کر الٹ گیا۔ ٹرک میں سوار ایک مزدور کا بتانا تھا کہ ہم بھارتی ریاست راجستھان سے ٹرک پر سوار ہوئے اور پھر یہ ہریانہ میں مزید مزدور ٹرک میں سوار ہو گئے۔ تمام مزدور بہار، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال جا رہے تھے۔ دوستو، چند روز قبل بھی بھارت میں ایک مال گاڑی پٹری پر سوئے مزدوروں پر چڑھ گئی تھی، جس کے نتیجے میں کئی بیچارے مزدور ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکی سینٹ نے ایک قرارداد منظور کر کے چین کی کمیونسٹ حکومت سے وہاں مسلم اقلیتی برادریوں کے ہو رہی خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے تعلق سے جواب طلب کیا ہے۔ یہ قرارداد چین کے سنگیانگ شہر میں مسلمانوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتی ہے اور ان برادریوں کے ساتھ ہو رہے ظلم و ستم اور استحصال کو ختم کرنے پر زور دیتی ہے۔ یغوری مسلمانوں نے 1930 سے 1940 تک چین سے آزادی کا مطالبہ کیا تھا۔ چین نے گزشتہ سال 10 لاکھ یغور اور دیگر ترک مسلمانوں کو ری ایجوکیشن کیمپوں میں رکھا، جس کی وجہ سے اس پر تنقید کی جا رہی ہے۔ دوستو، حسب معمول امریکی کمپنی سوڈینٹو نے کورونا کے خلاف 100% مؤثر اینٹی باڈی بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ان کی تیار کردہ اینٹی باڈی نے کورونا کو انسانی خلیے میں داخل ہونے سے روک دیا۔ امریکی کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک مہینے میں اینٹی باڈی کی 2 لاکھ ڈوز تیار کر سکتے ہیں۔ کورونا کی ویکسین تیار کرنے والے برطانوی پروفیسر نے کہا ہے کہ ویکسین تیار کرنے والے اداروں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی قیمت بہت کم رکھی جائے۔ لیکن دوستو، پچھلے دنوں وزیر اعظم عمران خان اور 140 دوسرے رہنماؤں نے مطالبہ کیا تھا کہ ویکسین مفت ہونی چاہیے۔ بہرحال پروفیسر اینڈرائڈ کا کہنا ہے کہ کورونا کی ویکسین بس ایک ٹیکہ ہے اور یہ انتہائی مناسب قیمت پر فروخت ہونا چاہیے۔ اس ویکسین کو ہر اس جگہ پہنچنا چاہیے جہاں کورونا نے لوگوں کو اپنا شکار بنا رکھا ہے۔ برطانوی پروفیسر نے کہا کہ 6 بندروں پر کیے گئے تجربات اور تحقیق کے نتائج سے معلوم ہوا ہے کہ کچھ جانوروں نے محض 14 دنوں میں ہی اس کے خلاف اینٹی باڈیز تیار کر لی تھیں، جبکہ کچھ میں 28 دنوں میں اینٹی باڈیز ظاہر ہوئیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب بندر کورونا کا شکار ہوئے تو اس ویکسین نے کورونا کو پھیپھڑوں کو نقصان پہنچانے سے روکا اور مزید بھی پیدا نہیں ہوئے۔ لیکن دوسری طرف ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسی ویکسین جو لوگوں کو کورونا سے بچا سکتی ہے اور وبائی مرض کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اس کی تیاری ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ دوستو، اس بیماری سے اب تک دنیا بھر میں 45 لاکھ سے زائد افراد اس کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ 3 لاکھ سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ اس برس کے آخر تک کورونا کی ویکسین تیار کر لی جائے گی اور اسے مفت فراہم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ویکسین کی تیاری کو مین ہٹن پروجیکٹ کے بعد امریکی تاریخ کی وسیع پیمانے پر سائنسی، صنعتی اور لاجسٹک کوشش قرار دیا ہے۔ مین ہٹن پروجیکٹ دوسری لڑائی عظیم کے دوران ایک ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا کام تھا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ویکسین تیار ہو یا نہ ہو، لیکن امریکہ معمول کی جانب واپس لوٹ رہا ہے اور واپسی کا عمل شروع کیا جا چکا ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دوستو، کورونا کا خاتمہ کرنے کے لیے ویکسین بنانے کے لیے دنیا بھر سے سائنسدان سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، لیکن تاحال ایسی کوئی ویکسین سامنے نہیں آئی جس کے 100% نتائج سامنے آئے ہوں۔ دبئی حکومت نے ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ ابوظہبی اور دبئی کی مقامی حکومتیں کورونا کی وجہ سے درپیش اقتصادی بحران سے نکلنے کے لیے متبادلہ فنڈ سے مدد لینے پر بات چیت کر رہی ہیں۔ دبئی حکومت نے واضح کیا ہے کہ ابوظہبی کے ساتھ مبادلہ فنڈ سے معیشت کو سہارا دینے سے متعلق خبروں میں کوئی صداقت نہیں، یہ خبر حقائق کے برعکس ہے۔ دوستو، گزشتہ روز 3 باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا تھا کہ ابوظہبی اور دبئی کی حکومتیں دونوں ریاستوں میں اثاثوں کو جوڑ کر دبئی کی معیشت کی مدد کے طریقوں پر تبادلہ خیال کر رہی ہے۔ چین نے بھارتی فوج کی جانب سے مقبوضہ وادی میں کنٹرول لائن پر لڑائی بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں اور پاکستانی سرحد کے اندر شہری آبادی کو نشانہ بنانے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔
چین نے کہا ہے کہ یہ خلاف ورزیاں علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ چین نے مزید کہا کہ ہم فریقین پر زور دیتے ہیں کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور مشترکہ طور پر علاقائی امن و استحکام کا تحفظ کریں۔ دوستو، آج کی ایک اور اچھی خبر کہ امریکی صدر ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت WHO کی فنڈنگ بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکی صدر کا عالمی ادارہ صحت کی فنڈنگ بحال کرنے کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے 1 ماہ قبل WHO کی فنڈنگ روکنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ WHO کو اتنی ہی فنڈنگ دے گا جتنی چین عالمی ادارے کو فراہم کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ WHO کو مجموعی طور پر سالانہ $400 ملین فراہم کرتا تھا، تاہم چین نے اگر ادارے کے لیے اپنی فنڈنگ بڑھائی تو امریکہ بھی ایسی بڑھا سکتا ہے۔ مسجدوں سے اذان دینے پر پابندی عائد کرنے کے معاملہ پر جمعہ کے روز الہ آباد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے ایسے احکامات کو منسوخ کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ مسجدوں میں اذان دینے سے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ دوستو، اتر پردیش کے غازی پور کے ضلع مجسٹریٹ نے زبانی احکامات جاری کرتے ہوئے مسجدوں سے اذان دینے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ تبلیغی جماعت پر ملک میں کرونا پھیلانے تنازع میں نیا موڑ آ گیا ہے۔ جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی گروپ کی جانب سے تبلیغی جماعت کے غیر ملکی افراد کے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں۔ تبلیغی جماعت سے جڑے 1640 غیر ملکیوں میں سے صرف 64 افراد کو ہی کرونا مثبت پایا گیا، جن میں سے صرف 2 کی موت اور باقی تمام کے تمام صحت یاب ہوئے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ 47 ملکوں کے 1640 غیر ملکی تبلیغی جماعت کے ارکان تھے، جس کی کرونا ٹیسٹ رپورٹ مثبت کے علاوہ اور کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا، لیکن پورے ملک میں کرونا پھیلانے کا تبلیغی جماعت پر الزام لگا کر مسلمانوں کے خلاف نفرت کی فضا سازگار کی گئی۔ اس کی وجہ سے پورے ملک میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول قائم ہوا، یہاں تک کہ سبزی اور پھل فروشوں کا بائیکاٹ کیا گیا اور حکومت خاموش تماشائی بنی رہی۔ میڈیا کا ایک طبقہ ہی نہیں بلکہ کچھ صوبوں کے بڑے بڑے وزیر بھی الگ سے تبلیغی جماعت والوں کے بہانے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔